ویلکم بیک ناظرین. زندگی ادب کے بغیر نامکمل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منہاج یونیورسٹی کے ہونہار طلبہ. ان سے بیت بازی کا مقابلہ کروائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات احمد اور وسیم ثاقب تارڑ. پہلا شعر میں پڑھ دیتی ہوں، پھر یہ یہاں سے شروع کریں گے. تو جی ڈھونڈتا ہے فرصت کے پھر وہی رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. یہ یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو، یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش، یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے. یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے. یہ جون صاحب کا شعر ہے. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. الف. اپنے بچوں کو بتانا کہ یہ بوڑھا شاعر مجھ پہ ہر روز نیا شعر کہا کرتا تھا. الف. انہی راستوں پہ چل کے جو آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. یہ یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا، اب آ کے میری طرف دھیان گیا ہے. اور یہ نام و نسب جا کے زمانے کو بتاؤ، درویش تو دستک سے ہی پہچان گیا ہے. گیا ہے. یہ تیرا رویہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، یہ تیرا رویہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، دل تیرے علاوہ بھی بہلتا ہے تو بہلے. بہت خوبصورت. یہ بہلے. یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا، جن کے پیروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. جن کے پیروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. یہ بہت خوبصورت. نون. نہ بتائیں گے کہ ناراض ہیں کس بات پہ ہم، نہ بتائیں گے کہ ناراض ہیں کس بات پہ ہم، اور تجھے ٹوٹے ہوئے دل بھی نہیں بھیجیں گے. یہ آ گیا. یہ اذیت بھی بھلا کم ہے کہ ہم تیرے ہوتے، کسی اور سے کہہ دیں کہ پریشانی ہے. یہ جو اب ایک طرف خشک پڑا ہے جانا، اس گھڑے کے بھی کئی ڈھاک پہ دن گزرے ہیں. نون. نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. نون. بہت خوبصورت. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. یا مجھے وصل عطا کر مالک، یا میرا ہجر مکمل کر دے. یہ ٹھیک ہے. بہت زبردست. ہم مقابلہ نہیں کروا رہے ہیں، آپ دونوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے اتنے گہرے شعر پڑھے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا سوچ کر پڑھے ہیں؟ جون صاحب کو پڑھا ہے آپ نے، ساکی کو پڑھا ہے، اور کیا ہے اس میں پوائنٹ؟ یہ والے شعر کیوں سلیکٹ کیے ہیں؟ ان میں چونکہ کچھ نوجوان شعراء کے اشعار بھی تھے. اقبال صاحب ہمارے قومی شاعر ہیں، پھر جون صاحب ہیں، باقی آپ نے جس شعر سے سٹارٹ لیا غالب صاحب ہیں، تو میرے خیال میں ان شعروں کا پڑھنا بنتا تھا. ٹھیک ہے. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں LLB کر رہا ہوں. اور آپ حسنات؟ میں بھی LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا. تو LLB اور ساتھ شاعری کا بھی شوق ہے؟ جی. شاعری کا میم ادب سے لگاؤ ہونا چاہیے، اور جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، سو ہم اس روایت کو جو ہے نا کنٹینیو کر رہے ہیں، تاکہ جو بکس سے اور ادب سے لگاؤ ہے اس سے جو طلباء دور ہو رہے ہیں وہ نزدیک آئیں، اور دوبارہ سے وہ جو پرانا ذوق تھا اس کو جو ہے رواں کیا جائے. تو آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ایسا کوئی شوق نہیں ہے ادب کا، شعر و شاعری کا، کیونکہ جینزی ہے. ہم بھی آج کل کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں تو شوق ہے. باقی اصل میں جو سوشل میڈیا ہے کائنڈ، اس نے جو ہے وہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے. جو لوگ پہلے لائبریریز جاتے تھے، بکس پڑھتے تھے، آج کل انہیں سارا کچھ موبائلز پہ مل رہا ہے.
تو اس وجہ سے پھر وہ جو ہے فیزیبلٹی تو اب زیادہ ہو گئی ہے لیکن رجحان ہاں کم ہو جی گیا. رجحان کم ہو گیا. اچھا آپ میں سے کوئی خود لکھتا ہے؟ میں لکھتا ہوں. سنائیں گے کچھ؟ جی سنا دیتے ہیں. نکال کے سناؤں یا ویسے زبانی سنا؟ ایسے نہیں آتا تو نکال کر سنا دیں. نہیں آتا ہے لیکن وہ ہے کہ تھوڑا بہت پھر. ادب سے لگاؤ بہت ضروری ہے, اس سے آپ کا جو ہے گرومنگ ہوتی ہے پرسنالٹی. ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمارے پاس فون ہے, پہلے ہمارے پاس لائبریریز نہیں ہوتی, لائبریریز ہوتی تھیں, بکس جا کر لانا پڑتی تھی, ایسا کچھ تھا, لیکن اب سب کچھ اویلیبلٹی ہے لیکن رجحان نہیں ہے ہمارا. نکال لیا آپ نے اپنا جی شعر؟ نکال لیا. سنائیں گے آپ؟ ہے کہ گھر سے نکلے تو خجالت میں پڑ گئے ہیں, گھر سے نکلے تو خجالت میں پڑ گئے ہیں, یار ہم کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں. مختصراً تجھ سے نظریں ملی تھی بس, عشق کی کس طوالت میں پڑ گئے ہیں. سب دروں سے پریشان ہو کہ ہم, سب دروں سے پریشان ہو کہ ہم, صرف تیری عدالت میں پڑ گئے ہیں. منصفاں کہ تیری منصفی سے ہم, ہو کے بد زن وکالت میں پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو آتا ہے کوئی اپنا شعر؟ اپنا جی ایک آتا ہے. سنائیں گے؟ کہ سنا دے جاتا. یاد جس طرح بھائی نے نکالا ہے میں آپ تو کے پاس نکال لکھا نہیں ہوا سکتا, نہیں لیکن ہے, میں آپ سنا دیں کوئی ثاقب. ہاں سنا دیتا ہوں. جب سے تیری پہچان میں نہیں رہا, جب سے تیری پہچان میں نہیں رہا, مانو میں اس جہان میں نہیں رہا. اب خدا پاک کی امان میں ہے, وہ جو میری امان میں نہیں رہا. بہت خوب, بہت اچھے اشعار پڑھے ہیں آپ نے, اور اس طرح سے آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے رہیے سمیت میرے. بیت بازی کے مقابلے میں ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں عارف حسین اور علی عمیر, اور ان سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں پڑھتی ہوں ایک شعر, اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائیں گے. بلائے رزق مجھ کو کھا گئی ورنہ, ابھی تو دن تھے میرے عشق کرنے کے. یہ جو ایک بیل اداسی کی اگی ہے گھر میں, ہم اسے پھیل کے جنگل نہیں ہونے دیں گے. بہت خوب. یہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو, کوئی شام گھر بھی رہا کرو. وہ غزل کی سچی کتاب ہے, اسے چپ کے پڑھا کرو. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے. یہ نئے مزاج کا شعر ہے, ذرا فاصلے سے ملا کرو. واو. وقت خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے, رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے. بہت زبردست. یہ جنگ فیصلہ کن موڑ پہ ہے, اس سے کہو ہوا کی صف میں چلا جائے یا چراغ بنے. یہ لگن ہے کوئی بازار کا سودا تو نہیں, بکنے والا کبھی فنکار نہیں ہو سکتا. الف. آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا, آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے. خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک, اس شہر میں سب کچھ ہے, فقط تیری کمی ہے. فقط تیری کمی ہے. بہت خوبصورت. ہم نے بتایا کہ ہم بیت بازی کا مقابلہ نہیں کروا رہے, صرف ان کا ٹیلنٹ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اب ان کے جو اپنے اشعار ہیں وہ سنتے ہیں ان سے. جی علی, آپ کو یاد ہے کچھ اشعار؟ جی میں سنا دیتا ہوں آپ کو. لکھتے ہیں آپ؟ جی ایک غزل ہے, اس کے چاند اشعار سنا دیتا ہوں. کہ خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زباں میری, بے زبانی ہے زباں میری. تبھی ہے کنج تنہائی فقط ہم داستاں میری, اور وہ مہرو پاس گھر آئے تو مٹ جاتے ہیں سارے غم. وہ مہرو پاس گھر آئے تو مٹ جاتے ہیں سارے غم, کبھی بھی سن نہیں پائے گا وہ آہو فغاں میری. اور ایک شعر ہے کہ دیواریں کھوکھلی ہیں, چھت ٹپکتی ہے میرے گھر کی. دیواریں کھوکھلی ہیں, چھت ٹپکتی ہے میرے گھر کی, مگر پھر بھی وہ جنت ہے, وہاں رہتی ہے ماں میری. بہت خوب. اور شناسائی زمانے سے ہے اتنی کہ سخنور ہوں, شناسائی زمانے سے ہے اتنی کہ سخنور ہوں. وہ کمرہ ہے جہاں میرا, کتابیں ہیں جہاں میری. بہت خوب. شکریہ. بہت خوبصورت. اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے گہرے اشعار کیسے پڑھ لیتے ہو, لکھ کیسے لیتے ہو؟ عمر سے کچھ نہیں ہوتا, میچورٹی ایج کے ساتھ نہیں آتی, حالات کے ساتھ آتی ہے. کیا حالات ایسے گزرے ہیں؟ باقی شاعروں کو پڑھتے رہتے ہیں, شروع سے ہی تھوڑا ادب کی طرف رجحان ہے. غالب پڑھو,
اس کے بعد فیض فراز پڑھتے پڑھتے پھر بندہ. انسپریشن جو ہے ایک ہوتی ہے وہ کس سے ہے میجرلی؟ مجھے فیض صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. فیض صاحب کا کوئی ایک بات ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ ان کے شعر میں بہت؟ فیض صاحب کی جو سب سے زیادہ چیز مجھے پسند ہے وہ غم دنیا اور غم یار کو نا ایک ترازو میں اس طرح وہ بیلنس کرتے ہیں نا، وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. باغی ہلکا سا آ جاتا ہے ہاں، اس میں ٹچ. ایک غم دنیا میں باغی ٹچ مزاحمت والا، اور غم یار میں پھر رومانوی اشعار اس قسم کے. سنائیں گے کچھ ان کا؟ چلیں ان کی ایک نظم ہے رقیب سے، وہ چھوٹی سی آواز سنا دیتا ہوں کہ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. اور آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے، کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے. اور تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے. یہ چند اشعار بہت تھے. میں نے خوبصورت. آپ کی پرسنالٹی ایسے نہیں لگتا بالکل بھی کہ آپ کتنی گہری شاعری کرتے ہوں گے، اور کیونکہ ہم اپیرنس سے بہت جج کرتے ہیں کہ یہ شاعر کتنا اچھا ہے، لیکن بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. عارف صاحب آپ کچھ سنائیں گے ہمیں؟ میری صرف پاکستانی قوم کے لیے ایک 3 لائنیں ہیں جی بالکل. کہ یہ دھرتی اپنی دھرتی ہے، یہ دھرتی ماں کے جیسی ہے، کیا ماں کی عزت بیچو گے؟ بہت زبردست. اور کوئی میسج دینا چاہیں گے جو آج کل کے نیو جنریشن جو ہیں شاعر بننا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کی طرح لکھنا چاہ رہے ہیں؟ آج کے دور میں ہر شخص جو تھوڑا سا بھی ادب کی طرف رجحان ہے نا، وہ لکھنے کی طرف پہلے آتا ہے. اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ پڑھنے کی طرف آئے. بہتر. مطلب پڑھنے والے لوگ آج کل لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے آپ شاعر شعراء کو پڑھیں، کتابیں پڑھیں، لٹریچر پڑھیں. لٹریچر اتنا ہے کہ آپ کی عمریں گزر جائیں لٹریچر ختم نہ ہو. یہ بہت بڑی بات کی آپ نے. جی جس بندے کو اس چیز کی عادت لگ جاتی ہے وہ پھر نیٹ فلکس پہ موویز نہیں دیکھتا، وہ کتابیں ہی پڑھتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت شکریہ آپ دونوں کا آنے کے لیے. عمیر آپ کا بہت شکریہ، عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارا جو آج کا پروگرام تھا وہ بہت اچھا ہو گیا کیونکہ ایسے اشعار، اتنی گہری شاعری میں نے بھی نہیں کبھی سنی اس طرح سے، اور بہت اچھے اسٹوڈنٹس نے کیا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ پروگرام آج کا بہت اچھا گیا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. تو اس بچے نے بہت ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہم صرف لکھنے کی طرف آ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی کمنٹس ہیں، کوئی کرٹکس ہیں، کچھ بھی جو ہے نا، ہم ڈائریکٹ لکھنے کی طرف آتے ہیں. تو پہلے اس پہ سرچ کرنی چاہیے، اس پہ پڑھائی کرنی چاہیے، تو پھر آ کر کسی پہ بیان بازی یا پھر کمنٹ کرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی کس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے، یا کس بات کی وجہ سے اس نے وہ شعر لکھا ہوتا ہے، یا کس بات کی وجہ سے اس نے کوئی بیانیہ دیا ہوتا ہے. جیسے کہ میں تھوڑا سوشل میڈیا کا بھی اس میں لے کر آ رہی ہوں، تو احتیاط کیا کریں. کچھ بھی کہنے سے پہلے، کسی کو بھی کمنٹ کرنے سے پہلے، ججمنٹل ہونے سے پہلے دیکھ لیا کریں آپ کس کو کیا کہہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ملیں گے اگلی نئی صبح کے ساتھ. امید کرتے ہیں آپ ہمارا پروگرام پھر سے دیکھیں گے. اللہ حافظ.